السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ذہنی یا نفسیاتی جو مریض ہیں ان کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور کیسے یہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہونے لگا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے دو مہمانوں کو دعوت دی ہے جو بہت سینئر ماہرین نفسیات ہیں۔ میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا ہوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر صبا شبیر شیخ صاحبہ، جو ماہر نفسیات ہیں اور سینئر کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو سینئر سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ساجد رزاق۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صبا شبیر شیخ سے۔ ڈاکٹر صبا، یہ بتائیے گا کہ روٹین کی جو ہماری فیملی لائف ہے اس میں اگر کوئی شخص مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہونے لگا ہے تو کیسے یہ محسوس کیا جائے گا؟ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جہاں سے ہم جان پائیں گے کہ اس کے اندر کوئی ایسی نفسیاتی یا دماغی عوارض جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے بڑا اچھا اس کو، کیونکہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہمارے پاس پیشنٹ تب آتا ہے جب وہ مینٹلی بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے یا کسی بہت سویئر بیماری کا شکار، ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، میں اس میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد آپ کو لگے کہ کوئی انسان بہت حساس ہونے لگا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگا ہے یا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگا ہے یا ہر بات کو نیگیٹیولی پرسیو کرنے لگا ہے یا آپ کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا ہے، آپ فوراً سے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ ایک اور چیز میں دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ جو بہت بیزی رہنے والا ہے، اپنے سارے کام کرنے والا ہے، اور اچانک سے وہ اپنی زندگی کے ہر کام کو ایک ایک کر کے چھوڑنے لگا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام ون بائی ون چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک انسان جو بات چیت کرتا ہے، ایک محفل کی جان کبھی ہوتا تھا، اور اب وہ بالکل خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، اور اگر کوئی بات کرے بھی تو اس کا بہت چھوٹا سا مائنیوٹ سا آنسر کرتا ہے ہاں یا نہیں میں، لیکن کلک میں جیسے ایک ہنس کر جواب دینا یا خوشی کو فیل کرنا یا کروانا، وہ چیز بھی مس ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں کہ ایک بندہ ذہنی بیماری کا شکار ہونے کی طرف، زیادہ سیویرٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، اس میں شروع میں مطلب کچھ دنوں میں ہمیں پتہ چلنے لگ جاتا ہے، جیسے ایک ہفتے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ پہلے سے روٹین سے ہٹ گیا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ایک تو ایسے بندے کی ڈائٹ اور سلیپ بہت خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ سونے لگتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں سو پاتے، کچھ لوگ بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں کھا پاتے۔ اور ایک اور چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو پہلے کرتا تھا، آپ کو فیل کرتا تھا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کا خیال رکھتا تھا، اور اس نے وہ ساری چیزیں بھی چھوڑ دی اور وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے بے حس ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو ضرور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح سفر کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ سیویرٹی کی طرف چلا جائے۔ ڈاکٹر ساجد رزاق، یہ بتائیے گا کہ جب رویے تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے فیملی ممبرز یا جو اس کے کلوزسٹ فرینڈز ہیں وہ یہ جان پاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، تو کیا فرد خود بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بریف کیا ہے جو بیسک سمٹمز کے بارے میں کسی بھی انسان کے۔ جب بھی ہم ایک اپنی نارمل روٹین لائف سے ہٹ جاتے ہیں، کوئی بھی شخص ہٹ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں فیل تو کرتے ہیں وہ کہ یہ اس کی روٹین چینج ہو رہی ہے، سونے کی، کھانے پینے کی۔ وہ بندہ خود بھی فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن لگ یہ رہا ہوتا ہے اس کو، بندے کو یا اس کی فیملی کو، کہ شاید یہ ٹیمپریری چینج ہے۔ اور بعض کا 50% چانس تو ہوتے بھی ہیں کہ ٹیمپریری چینج ہوتی ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چینج آئی ہو اور ہم اس بندے کو، اس بچے کو یا بڑے کو لے کے ہم فوری رش کریں ڈاکٹر کے پاس۔ تھوڑا سا تو ٹائم دینا چاہیے اس کو، مے بی یہ واقعی
यानी कि जिसे कह लें कि शक का फायदा देना चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के जब एग्जाम्स होते हैं तो वो टेम्परेरी प्रेशर में होते हैं, भूख उनकी उड़ जाती है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते। जो ही उनके पेपर्स खत्म होते हैं दे बिकम हैप्पी एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह जब कॉमन मैन देखें, ये होता है कि मुख्तलिफ वाकयात जब इंसानों की जिंदगी में गुजरते हैं, किसी भी इंसान की जिंदगी में, तो बाज वाकयात को तो वो फेस करता है, उसको उसका रीमेडी भी मिलता जाता है, कुछ चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बचपन में हम सुनते कुछ और हैं, और जब करैक्टर्स के बारे में, अपने जिंदगी गुजारने के असूलों के बारे में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब बड़े होते जाते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमसे बड़े बहन भाई या हमारे दादा नाना, वो बातें जो हमसे कही जाती थी उनसे उनकी जिंदगी खासी मुख्तलिफ गुजर रही होती है। ये चीज भी हमारे माइंड को बड़ी डिस्टर्बेंस उससे होती है। लेकिन ये चीजें हम फेस करते करते बड़े होते जाते हैं। कुछ लोग इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव होते जाते हैं, और जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा है कि वो बैठे बैठे रोने लग पड़े, बैठे बैठे हंसने लग पड़े, क्योंकि इंसानी दिमाग हर वक्त सोचता रहता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 70,000 सोचें जो हैं, थॉट्स एक दिन में इंसान को आती हैं रूटीन में, और जो असल जो उसमें खतरनाक बात है कि उसमें से 80 से 90% जो थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव। उन थॉट्स को टैकल करना, उन थॉट्स को मैनेज करना, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये बीमार बंदे का नहीं, ये तो हेल्दी बंदे का मैं बता रहा हूँ कि हेल्दी बंदे को 90% थॉट्स जो आनी है, 80 to 90% वो नेगेटिव आनी है। अच्छा, उन थॉट्स को मैनेज कैसे करना है, इस चीज को भी हमें सीखना और सिखाना चाहिए। उसके लिए हम इस चीज के इंतजार में नहीं रहेंगे कि ये बंदा बीमार हो जाए या बीमार डिक्लेयर हो जाए फिर उसको रिकवरी की तरफ लेके जाएंगे। ये तो हेल्दी पर्सन को भी ये चीजें सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, ताकि हम बीमारी की तरफ जाए ना बिफोर बीमारी, यानी कि हम उन चीजों को मैनेज करना सीख जाएं। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के जवाब में कि डेफिनेटली वो बंदा खुद भी फील कर रहा होता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है, कि मैं एक अच्छा इंसान था, मैं एक हैप्पी इंसान था, तो मैं बदल रहा हूँ। और बाज लोग नहीं भी फील करते, और इसी तरह उनके इर्द गिर्द के लोगों का है। कुछ लोग लंबे अरसे तक भी चेंजेस हो जाती हैं घर में किसी बंदे को, तो लोग बॉदर नहीं करते, वेट करते हैं कि शायद ये मतलब खुद ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप पेशेंट बन जाते हैं तो फिर आप खुद ब खुद ठीक नहीं होंगे। अगर आप फर्ज करें कि सिम्टम्स शुरू हुए, करते करते महीनों गुजर गए, वो चीजें स्वेयर होती गई, आपकी नींद, आपका खाना पीना, आपका सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो फिर तो आप पेशेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अदर थेरेपीज में से गुजरना पड़ेगा रिकवरी की तरफ। बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन। डॉक्टर सबा शबीर साहब, ये बताइए कि जैसे अभी डॉक्टर साजिद साहब ने बताया कि हम जो तस्वुराती एक दुनिया अपनी कायम करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें किताबों में बताया गया था, अमली ज़िंदगी उससे मुख्तलिफ है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम समझते हैं कि सच बोलना चाहिए और यही हमें सिखाया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो नौजवान जिसने सारी ज़िंदगी ये पढ़ा और ये सीखा कि सच बोलना चाहिए, वो देखता है कि दुनिया में हर मरहले पर प्रैक्टिकल लाइफ में झूठ ही बोला जा रहा है, धोखा ही दिया जा रहा है। अच्छा, वो उसके वो जो एक परसेप्शन उसकी जो है, वो वहाँ से उसके ख्यालात जो हैं, वो तो उसके तस्वुरात टूटना शुरू होते हैं। तो क्या उसके मेंटल डिसऑर्डर का आगाज वहाँ से होता है? जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे आप देखिए कि अक्सर औकात हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, मेरा अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट ब्रेक हुआ, या बहन भाइयों पे हुआ, या अपने लाइफ पार्टनर पे हुआ, या अपने बच्चों पे हुआ, तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं किस तरफ चला गया या चली गई। मुझे नेगेटिव ख्यालात आने लग गए, मुझे जिंदगी बहुत बेजान सी दिखने लग गई, मुझे अपना आप बुरा लगने लग गया। देखिए, होता ये है कि जो रूल्स हमने शुरू से सीखे हुए होते हैं और अचानक से हम दुनिया में बाहर निकलते हैं या अपने रिश्तों को निभाना शुरू करते हैं, जब हमें सही मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है, तो वहां हमें पता चलता है कि अच्छा, धोखा यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, डिसऑनेस्टी बहुत है, झूठ बहुत है।
ہم جو چیز کرتے ہیں اس طرح سے ہم جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں ریٹرن میں ہمیں اس طرح سے نہیں مل پاتا. دیکھیں یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہیں سے انسان بیمار ہونا شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ ہسٹری اپنی یہیں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ میری لائف بہت اچھی جا رہی تھی, بس اچانک سے مجھے ایک بات پتہ چلی, اور جب ہم بہن بھائی بیٹھ کر سب بات کر رہے تھے تو مجھ سے سب نے چھپانی شروع کر دی, سب نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. وہاں سے پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں اب میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, پھر وہ پیشنٹ علیحدہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. گریجولی وہ اس کا کھانا پینا خراب ہوتا ہے, نیند خراب ہوتی ہے, پھر سب لوگ اس سے پوچھتے ہیں ارد گرد کے کہ کیا ہوا, اور وہ ہائڈ کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب بتانے کا تو فائدہ ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہائڈ کیا, انہوں نے مجھے جھوٹ بتایا جب میں بالکل ان پہ ٹرسٹ کر رہا تھا, اب انہوں نے ٹرسٹ بریک کر دیا. تو دیکھیں یہ انسانی نیچر ہے کہ ہمیں جہاں سے ایک دفعہ دھوکہ ملتا ہے ہم دوبارہ وہاں قدم رکھتے ہوئے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ ہم ایک بار ٹوٹے تھے, ہم دوبارہ ٹوٹ کر کیسے بہتر ہوں گے. یہیں سے لوگوں کی سوسائڈل ٹینڈنسی بھی بنتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ٹین ایجر جو ہیں ان میں سوسائڈ اور ڈرگ ایڈکشن کتنی کامن ہے, کیونکہ جو ٹین ایج ہے ایک تو اس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, دوسرا پیرنٹس کے ساتھ ایک ان کا کلیش ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ایک جنریشن گیپ آ رہا ہوتا ہے, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو صحیح سے سمجھا نہیں جا رہا, انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا. پھر جب وہ باہر کی دنیا سے ملتے ہیں وہاں انہیں لگتا ہے کہ اچھا یہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے, یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہماری سوچ کی سمجھ کے ساتھ کلیش ہے. تو وہاں سے بالکل نفسیاتی بیماری جو ہے وہ شروعات لیتی ہے اور وہ گریجولی بڑھنا شروع کرتی ہے. دیکھیں کچھ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کو انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہم اگر ایک وقت میں گھر میں سٹریس میں آتے ہیں تو ہم باہر جاتے ہیں تو باہر سے بھی ہمیں سٹریس ملنے لگتا ہے, وہاں سے پھر ہمارے نیگیٹو ایسوسیشنز بنتے ہیں کہ اچھا سب برے ہیں, اب مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ ایک پازیٹیو انسان ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ اچھا اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس کی ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ڈسٹرب تھا, مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ می. لیکن ایک بندہ جو سائیکولوجیکلی سفر کر رہا ہوگا, نیگیٹو ہوگا, تو وہ یہ سارے ایسوسیشن بلٹ اپ کرے گا اور اپنے مائنڈ میں بٹھائے گا اور پھر سارے رشتوں سے دور بھاگنے لگے گا. اسے لگے گا کہ نہیں کوئی رشتہ اعتبار والا نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بس میں ہی غلط ہوں, میری ذات ہی بری ہے, میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی میں دیکھتی ہوں کہ ایک ذہنی بیماری کو بالکل بگننگ ہوتی ہے اس کی. ڈاکٹر ساجد دیکھیں, جب زندگی میں ہماری کوئی اچیومنٹس ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی, ہم کسی ایک خاص ٹارگٹ یا سیٹ گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم پوری محنت بھی کرتے ہیں, زور بھی لگاتے ہیں, لیکن ہم فیلئر کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا وہ جو حادثہ ہے زندگی میں یا وہ فیلئر ہے وہ ہمارے لیے اتنا معنی رکھتا ہے کہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں؟ جی بالکل, یہ چیز آپ کی بالکل بجا ہے. دیکھیں سب سے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی گول سیٹنگ نہیں سکھائی جاتی. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ حادثاتی طور پہ ڈاکٹرز بن گئے ہیں, حادثاتی طور پہ انجینئرز بن گئے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس بارے میں, یا ابا نے چاہا تو ڈاکٹر بن گئے, اماں کی خواہش تھی کہ اب میرا بیٹا وکیل بنے. تو ہم ایک دوسرے کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گولز ہیں. یا والدین بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا آئی ٹی میں جانا چاہ رہے ہو, کہتے ہیں نہیں تم ہر سو ڈاکٹر ہی بنو گے. بالکل بالکل, پاکستان میں زیادہ تر ڈاکٹرز تو زبردستی سمجھ لیں گن پوائنٹ پہ بنائے گئے ہیں, they don't have will to be a doctor. تو ظاہر ہے پھر پرفارمنس بھی ایسی ہوگی. فوج میں نہیں لوگ جانا چاہتے زبردستی, ابا کی خواہش تھی. وکیل نہیں بننا چاہتے, بزنس نہیں کرنا چاہتے. اچھا اس میں ہوگی آپ کی پرسنل جو ماڈرن دنیا ہے, جو دنیا کے رولر کنٹریز ہیں, وہاں پہ بچوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کا جو دل کرے بیسک ایجوکیشن لیں, اس کے بعد جو آپ کا دل کرے آپ وہ کام کریں. اسی لیے وہ اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں پھر, اور زندگی کو سمجھ لیں کہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. اچھا دیکھیں پھر میں اس کو ایک اور لازمی اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ایک تو گولز سیٹنگ ہمیں آنی چاہیے. ہمیں گولز بنانے اور ان کو اچیو کرنا باقاعدہ ایک سائنس ہے اب. اچھا اس کا طریقہ کار آنا چاہیے سائنٹیفکلی بیسس پہ. اگر گول ہٹ نہیں ہوتا ہمارا جو فیوریٹ گول ہے, تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کس طرح سے ہم نے اس کو مینج کرنا ہے, اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے, وہ کیسے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس ہمارا مین گول ہوگا, اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی بھی پھر مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا مین
गोल है, इसको पूरी कोशिश की जाएगी इसको अचीव करने की। अगर खुदा न खास्ता अचीव नहीं होता तो ये हमारा 2 नंबर है, जैसे प्लान नंबर 2 कह लें आप उसको। तो उसमें अगर ये चीजें हमारे मुआशरे में इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी कि अगर है कि जी आपने सिर्फ इंजीनियर ही बनना है, नहीं तो बेहतर है कि आप फौत हो जाएं। हमारे मुआशरे में तो ऐसे ही लगता है ना कि अगर आप ये चीज नहीं बनेंगे तो फिर आपकी जिंदगी नहीं है। पेरेंट्स का भी, वो पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं बच्चों से कि भाई मेरा तो ख्वाहिश थी कि भाई मैं तो डॉक्टर नहीं बन सक रहा, मेरा आप भी नहीं बन रहे, तो ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो हम तो जबरदस्ती बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं, बजाय से कि उन्हें कहेंगे बेटे कोई भी बाइज्जत जो प्रोफेशन है उसकी तरफ जाएं आप। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सके, आप किसी भी साइंसेज में जाना चाहते हैं, आप जाएं। असल मसला होता है कि आप परफॉर्म करें, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने और मुआशरे के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्टिव किस्म के इंसान बने। असल चीज ये होती है, ये नहीं कि हमने फलां चीज बनना है, अगर बन गए तो क्या बात है, अगर नहीं बने तो बस जिंदगी खत्म है इसके आगे। ये वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। और ये वाली कैफियत एक तो मुआशरा आपको फोर्स करता है और उसके बाद आपकी अपनी फैमिली आपको इन्फोर्स करती है कि भाई आपने ये जबरदस्ती गोल्स दिए जाते हैं। गोल हमेशा मुआशरे को देख के, मुआशरती बिलीफ्स देख के बनाए जाते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ देख के बनाए जाते हैं, बनाए जाने चाहिए, ताकि ये ना हो कि हमने गोल जब अचीव कर लिया तो हमें पता चले कि ये हमारा गोल तो जो है मुआशरे के, सोसाइटी के बिलीफ्स के अगेंस्ट है। बिल्कुल मुआशरा इस प्रोफेशन को बहुत बुरा समझता है, अंडर एस्टिमेट करता है। ये नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ, या खुदा न खास्ता वो रिलीजियस बिलीफ के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं, बच्चे सिंगर बनना चाहते हैं, तो जब वो बन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा तो मुआशरा इन प्रोफेशन को एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज की। अजीबो गरीब किस्म के लफ्ज बोले जाते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते उनको, इज्जत की। देखिए अब पैसा, सबसे अहम चीज तो पैसा है, जो पैसा चाहिए होता है इंसान को। प्रोफेशन सिलेक्ट करता है बंदा, प्रोफेशन, पैसे के बाद हमें जब पैसा मिल जाता है तो हमें अचानक से पता चलता है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होता उनके लिए अचानक ही होता है वो, कि हमें इज्जत चाहिए। तो उस चीज के लिए फिर जो है गोल सेटिंग के लिए अपने पेरेंट्स से ही मशवरा करें। अगर आपके मुआशरे में प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी मशवरा करें और देखें गोल सेटिंग के लिए कि अगर आप फर्ज करें डॉक्टर ही बनना चाहते हैं आप, तो देखें आप, मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने इलाके के कोई 1-2 सीनियर तरीन डॉक्टर्स को देखें, उनसे जाके मिलें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जी मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। अगर देखें उनके पास आफ्टर 20 इयर्स क्या स्टेटस है, तो आपका स्टेटस भी 19-20 के फर्क से वही होगा। तो आप यानी कि देख सकते हैं कि अगर मैं कामयाब हो गया कुछ भी बनने के लिए, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। अच्छा देखिए, गोल सेटिंग भी आपको मेंटल डिसऑर्डर से बचाएगी। और प्री रिक्विजिट के लिए जैसे मैंने कहा कि बजाय से कि किसी हादसे का इंतजार किया जाए, उससे पहले रिमेडीज, अब मॉडर्न साइंस आपको मरीज बनने से पहले बहुत कुछ दे रही है कि मरीज बनने से पहले आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ गुजार सकें। उसके लिए बहुत से टूल्स हैं जो इस वक्त महजब दुनिया में, जो ताकतवर कंट्रीज हैं, हुक्मरान मुल्क हैं, वहां पे राइज हैं। लोग सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां लंबी हैं, वो हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, वो अनईजी नहीं होते, उनके गोल सेट होते हैं, उनके गोल्स के सब्स्टिट्यूट उनके पास होते हैं। वो यानी कि खुदकशी की तरफ नहीं जाते कि जी हमारा ये गोल सेट, मैं डॉक्टर नहीं बन सका अब मैं खुदकशी कर लूंगा, ये चीज उनके लिए कतन है। उन्हें पता है कि मैं ये नहीं बन सका, अब मेरे पास ये 2 ऑप्शंस हैं। तो वहां देखिए फिर वही बात है कि हैप्पीनेस का लेवल ज्यादा है, बेहतर लेवल है। हमारे मुआशरे में इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, गाइडलाइन की। पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि चलें, अगर हमारा बच्चा अगर किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा सक पा रहा तो पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ सीखें, इंटरनेट से सीख लें, यूट्यूब से सीख लें। अगर किसी के पास जाकर सीखने में अगर आपको शर्म आती है कि भाई मैं किसी इस उम्र में किसके पास जाके सीखूंगा, क्या पूछूंगा कि मैं अपने बच्चे के गोल कैसे सेट करूं, तो नेट पे बैठ जाएं, गूगल करें, उसको यूट्यूब पे सीखें। लर्निंग प्रोसेस आपका कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो लर्निंग से घबराना नहीं चाहिए हमें, बजाय इससे कि हम अपने बच्चों को धकेल दें कि वो ज़हनी मरीज बन जाए। वो उससे बहुत पहले बहुत कुछ हो सकता है उनके लिए। जी यहाँ हम एक ब्रेक लेने लगे हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को हम आगे चलाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صبا شبیر صاحبہ، یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ محفل کی جان ہوتے ہیں لیکن پھر اچانک ان کو چپ لگ جاتی ہے، تو کیا ایسے لوگوں کی نسبت وہ لوگ اچھے نہیں رہتے کہ جو پھٹ پڑتے ہیں، بول پڑتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ آئسولیشن میں چلے جائیں، خاموش ہو جائیں اور اپنی دنیا میں گم ہو جائیں؟ تو جو لوگ اظہار کرتے ہیں بظاہر تو بدتمیز لگتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنا دل کا حال جو ہے وہ بیان کر لیتے ہیں، تو وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر سے ان کے بچنے کے چانسز کیا زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اگر وہ زیادہ مینٹل مطلب اپنا ایکسپریشن بہت زیادہ ہوگا تو وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور جب وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو پھر نیگیٹو لوگوں کے انہیں بیہیویئر فیس کرنے پڑیں گے، تو ایسا انسان بھی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہوتا پھر پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم میں کوئی پرابلم نہیں، جبکہ ارد گرد کے لوگوں کو ان سے بہت مسئلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہوں گی کہ جیسے اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم میں کوئی فلا ہے، جیسے اگر مجھ میں ایک بری عادت ہے کہ میں کسی کو بھی ٹانٹ کر کے یا کسی بھی طرح سے کمیونیکیٹ کروں گی کہ اس میں کوئی بری بات ہے یا اس نے مجھے کچھ کہا، دیکھیں اس کی بھی ایک کوئی لمیٹیشن ہوگی۔ میں اس کو ایک رشتے میں 1 سال چلا لوں گی، 2 سال چلا لوں گی، پھر گریجولی وہ جو دوسری سائڈ ہوگی وہ بھی ریبیلیس ہوگی، کیونکہ ہر کوئی ایک بیہیویئر جو کہ اگریسو ہے، نیگیٹو بیہیویئر ہے، اس کو ایک لمٹ تک ٹالریٹ کرے گا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ دل کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس بات کو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا کہ جو بہت زیادہ بول جاتے ہیں لوگ، اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، وہ اصل میں اچھے لوگ بھی ہیں اور دل کے صاف لوگ بھی ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے۔ لیکن ایکچوئل میں اس طرح کے لوگ وقت ایک آتا ہے جس میں بہت سفر کرتے ہیں، کیونکہ پھر آپ دیکھیں اس طرح کے لوگوں سے لوگ فاصلے پہ چلے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ زیادہ تر ایک وقت میں لونلینس کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ دوستی بناتے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ میرا دوست زیادہ وقت میرے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ ہر انسان کا ایک ٹالرنس لیول ہے کہ وہ ان کی ایگریسونیس کو یا ان کا جو ایک دم سے پھٹ پڑنا ہے، اپنا بھڑاس نکالنا ہے، اس چیز کو کوئی ٹالریٹ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اس وقت ہم معاشرے میں ہمارا ٹالرنس لیول دیکھیں، صبر برداشت اتنا کم ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ریلیشن شپ ہے، جیسے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ رسپیکٹ بہت کم ہے اب۔ مطلب بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ایک لیول تک کچھ کہیں، اس کے بعد وہ بھی برداشت نہیں کرتے، وہ بھی ریبیلیس ہو جاتے ہیں۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہنا، بالکل خاموش اور بہت زیادہ بولنے والا، اس کے درمیان میں مڈل میں ہم نے رکنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ ہم مینٹل النس سے بچ سکیں۔ دیکھیں، اگر تو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مینٹل النس ہو رہی ہے یا ہم تھوڑا سا اپنی لائف میں ٹریک سے آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہمیں سمجھ آنے لگ جاتا ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے اوپر پورے ایفرٹس یہ کرنے چاہیے کہ ہم اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کریں اور اس پر کام کرنا شروع کریں۔ ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے فلاز سمجھ آ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے جیسے سپوز بیوی کو ہوتا ہے میرا ہسبینڈ برداشت کرے، اسے پتا ہونا چاہیے میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، ہسبینڈ کی بیوی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اسی طرح پیرنٹس کی بچوں سے، بچوں کے پیرنٹس سے، ہم رشتوں میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم اس جو بیماری بننے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ہم اسے اگنور کرتے ہیں، اپنے فلاز کو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کریں۔ لیکن ایکچوئل کی بات تو یہ ہے کہ نیگیٹو بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرنا کسی بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح ایک نیگیٹو بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایکچوئل میں بہت زیادہ بولنے والے بندے کو نیگیٹو تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ تھوڑے وقت کے بعد ہم خود تھوڑا سا ایسا فیل کریں گے کہ جیسے ہم نارمل نہیں ہیں، کہ اس بندے نے ہمیں اتنی بات، یس دس از دا تھنگ
اور میں فیل کرتی ہوں کہ آپ مڈل لیول پہ رہے, بہت زیادہ بولنا بھی نہیں اور بہت کم بولنا بھی نہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو ضرور ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر کوئی مجھے بری بات کہہ رہا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ می. اس کی اپنی زندگی میں پرابلمز ہو سکتے ہیں جو شاید اس نے ایکسپریس نہیں کیے اور اس کو سمجھ نہیں آیا. وہ آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ایموشنل ہو گیا اور آپ کو وہ چیزیں بول گیا شاید جو اسے نہیں بولنی چاہیے تھی. ہمیں انسانوں کو اسپیس دینی چاہیے یہ سوچ کے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہماری لائف میں کوئی پرابلمز ہے تو دوسرا بندہ بھی کچھ پرابلمز کا شکار ہو سکتا ہے. اس طرح سے مجھے لگتا ہے ہم ذہنی بیماریوں کو بڑھنے سے بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ساجد رضا, یہ بتائیے گا کہ نارملی جو لوگوں کو چپ لگ جاتی ہے اس کے پیچھے کیا احساس ہوتا ہے؟ کیا وہ گلٹ کانشیس ہو جاتے ہیں؟ مثلا ہم ایک سچویشن کو سپوز کر لیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا جرم ہو گیا جس کی نوعیت اخلاقی ہے, یا کوئی مورل کرپشن سرزد ہو گئی, اور مجھے اس کا خوف ہے, خطرہ ہے کہ یہ دنیا کو پتہ نہ لگ جائے, تو وہ جرم تو میں کر بیٹھا ہوں, اب میں کسی سے ایکسپریس نہیں کر رہا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, بات پھیل نہ جائے, لیکن میرے اندر جو وہ ایک احساس جرم ہے وہ مجھے خاموش کر دیتا ہے. اور سیکنڈ سچویشن یہ ہے کہ ہم کسی ایکسٹریم جذباتی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی بے وفائی ہو جاتی ہے, یا ہمارا کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول کا کوئی ریلیشن شپ ہے, اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کیا وہ کیفیات ہیں جو انسان کو تنہائی سے دوچار کر دیتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, اس میں چپ لگ جانا یا کسی بھی قریبی عزیز کا ڈیتھ ہو جانا یا محبت میں ناکامی ہو جانا, وقتی طور یا پہ جرم سرزد ہو جانا, جرم سرزد ہو گیا یا گلٹ کا شکار ہے, تو دیکھیے اگر تو وہ ٹیمپریری فیز ہے کچھ دنوں کا, جیسے تھوڑے سے 1-2 ہفتوں کا, پھر تو ٹھیک ہے. اس کا اتنا تو آپ کا ہیومن برین ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, اس کو بیئر بھی کر لیتا ہے. لیکن اگر عرصہ بڑھتا جا رہا ہے, اگر عرصہ زیادہ ہو جائے گا, تو وہ پھر آپ سمجھ لیں ایک بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جانا شروع کر سکتے ہیں. اگر تو آپ, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زبردست قسم کی سکلز دی ہوئی ہیں, وہ آٹومیٹکلی اس کو ریجنریٹ کر رہا ہے, تھاٹس آ رہی, جیسے میں نے کہا کہ 80,000 پلس تھاٹس ہیں, وہی انہی میں ریمیڈی بھی ہوتا ہے, آپ کے لیے صحت بھی ہوتی ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو بیک اپ کر کے واپس نارمل لائف, بعض لوگ نہیں بلکہ میکسیمم لوگ, ایوریج اگر دیکھا جائے تو 100 میں سے جو 90 لوگ ہیں, 90 بندے ہیں, مرد عورتیں, وہ اپنے آپ کو ریکور کرتے ہیں ان چیزوں میں سے, کسی بھی چیز سے. اگر دیکھیں قریبی عزیز کی ڈیتھ سے اگر لوگ اب نارملٹی کی طرف یا پاگل پان کی طرف چلے جائیں, پھر تو ہر دوسرے گھر میں فوتگی بھی ہو رہی ہے, برے کام بھی ہو رہے ہیں, کسی نہ کسی اینگل میں اخلاق سے گرے ہوئی حرکتیں بھی لوگ کر رہے ہیں. تو پھر تو ہر گھر میں ہمیں پاگلوں کا وہ سارا ایک ملے چیز. لیکن نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کچھ ہمیں, بہت سی, اسے کیا کہنا چاہیے, پاورز دے کے بھیجا ہے, جو سمجھ لیں کہ ہم اس سے نبرد آزما ہو جاتے ہیں, ان کیفیات سے, ان چیزوں سے. تو 100 میں سے جو 10 لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سیریسلی لے لیتے ہیں, جو سالوں اپنے ذہن میں ان چیزوں کو رکھتے ہیں. بعض لوگوں سے بچپن میں کوئی غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ کیری کرتے ہیں. لیکن یہ 100 میں سے 10 یا 8 یا 10 لوگ ہوتے ہیں, باقی جو 92% لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے سمجھ لیں غلطیاں کی ہوتی ہیں انہوں نے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں. اور گریجولی وہ اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں, ایجوکیشن کے تھرو, انوائرمنٹ کے تھرو, لوگوں سے سیکھ کے وہ خود کو بہتر کر لیتے ہیں. تو جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارا جو معاشرے, کہ ہم لوگ پاکستانی جو ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت برے لوگ ہیں, یا نہیں, پوری دنیا میں ہم جیسے لوگ ہیں. یہ دیکھیں ایوریج ہے, ہر معاشرے میں سمجھ لیں کہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ ہم میں برے لوگوں کا تناسب تھوڑا سا زیادہ ہوگا, مان لیتے ہیں اس چیز کو. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی اور ہیپی رہیں, تو تھوڑا سا ہمیں موٹی سکن کا ہونا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فیملی پالیٹکس کو بریولی, یعنی کہ اس کو بیہیو کرنا چاہیے. پتا ہو کہ بھی یہ ہونا ہے میرے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے, روایتی تعلیم تو روایتی تعلیم تو ہم بہت پڑھ جاتے ہیں. ہم نے ماسٹرز کر لیا, MBA کر لیا, کمپیوٹرز میں فلاں کر لیا, یہ کر لیا.
لیکن زندگی میں کیا کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی ادارہ, کوئی اول تو ہم لرننگ کے موڈ میں ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے سیکھنا ہے. ہم تو اتنے سمجھدار, اتنے سیانے ہیں, ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ جب, جیسے میں نے ابھی جو لفظ فیملی پالیٹکس بولا ہے, بہت بہت جینیس لوگ, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, جب جو ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں ایک دو سال کے اندر اندر, 3 سال کے اندر اندر, فیملی پالیٹکس میں وہ اتنی بری طرح سے جکڑے جاتے ہیں کہ وہ واقعی آلموسٹ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. اور ان کے دیکھنے رویوں میں سے یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہاں نہیں بالکل, وہ بہیو ایسے کرتے ہیں, ان کی حرکت, کیونکہ اصل میں وہ پتا کیا, وہ بچپن کے بلیفز ڈفرنٹ ہوتے ہیں ان کے. دیکھیں نا, ہر بندے کے لیے اس کی ماں, اس کا باپ انتہائی محترم ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک بیوی نامی شخصیت آپ کی زندگی میں آئی, وہ آپ کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں ایسی ہے, تمہارا باپ کو تو نہیں بلیم کیا جاتا زیادہ, ماں کے بارے میں آپ کی بیوی بتاتی ہے آپ کو. تو آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھی, آپ اس سے جھگڑا کرتے ہیں, لڑتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ میری ماں ایسی. یہ فیملی پالیٹکس کا حصہ ہے. یا تو پھر آپ کی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے, پھر اور قسم کے ایشوز آئیں گے اگر آپ اس کو صحیح. اچھا, ان چیزوں کو بھی کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری. یہ یعنی کہ یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتی. اگر آپ سیکھیں گے نہیں, لرن نہیں کریں گے, آپ سفر کریں گے. جس طرح ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں لائف سکلز اور ایتھکس اور مینرز اور ویلیوز جو ہیں ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ کسی سے بھی نہیں سیکھنا چاہتے اور سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی میں نے, آپ یقین کریں کہ اس وقت پاکستان میں لاتعداد لوگ ہیں جو مجھ سے ٹریننگز لے رہے ہیں اس چیز کی کہ بہو کے طور پہ آپ نے کیسے, یعنی کہ اچھی زندگی گزارنی ہے, اچھی ساس کیسے بننا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹولز موجود ہیں, سائنٹیفک ٹولز ہیں جو ہم کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. بجائے اسے کہ ہم دیکھیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں اچھا سمجھے, نیک سمجھے, پرہیزگار سمجھے, بہت اچھے ہیں آپ, بہت نیک ہیں. لیکن ہمیں اندر سے ہوتا ہے کہ ہمیں ہر برا کام کرنے کی پوری چھوٹ ہو. یہ ہر بندے کی پوری دنیا میں, ناٹ پاکستان, پوری دنیا میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پورے گندے کام کریں, گندی حرکتیں کریں, لیکن دنیا ہمیں نیک سمجھے کہ بہت اچھے اپنی ذات کے لیے ہم لبرٹی چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ ہر بندہ. لیکن اب پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہیے. قانون کی کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے قانون کی حکمرانی کسی کو بھی نہیں چاہیے. لیکن جب بھی کوئی تکڑا بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کیسے شور مچاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لیے تو کبھی بھی نہیں ہم نے سوچا ہوتا کہ ہم بھی قانون پہ عمل کریں گے. اچھا دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا لرننگ پروسیس رکا ہوا ہے, اس لرننگ پروسیس کو آپ شروع کریں. یوٹیوب سے سیکھ لیں, نہیں جانا کسی کے پاس. سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں, بہت کچھ ملے گا آپ کو یوٹیوب پہ. ہاؤ ٹو بی اے گڈ ساس کا لکھ لیں, جو بھی سسٹر ان لا, مدر ان لا, یا جو بھی کچھ تو ہوگا نا اس پہ. پاکستان کے اگر ایکسپرٹ نہیں کچھ ڈسکلوز کرنا چاہ رہے تو باہر کے آپ کو ملیں گے, انڈینز ملیں گے, امریکنز ملیں گے, آسٹریلین ایکسپرٹس ملیں گے. تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اس سے ہوگا کیا, آپ کی زندگی زبردست ہو جائے گی, آپ ہیلدی لائف گزاریں گے. آپ کی فوڈ انٹیک کی جو ہے, فوڈ انٹیک سمجھ لگ جائے گی کہ کھانا کس وقت ہے, کیا کھانا ہے, اور سونا کب ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سونا کب چاہیے. آئیڈیل ترین سائنٹیفک بیس پہ سونے کا جو سپر نیچر ٹائم ہے کیا ہے, ہمیں تو اس چیز کا بھی پتا نہیں ہے, نہ ہمیں ضرورت ہے. ہوگا کیا, ہم 40 سال کی عمر میں بوڑھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم 40 سال کی عمر میں شادی ہوئے 3 سال ہوئے, ہم باقاعدہ گورا 100 سال کی عمر میں ہیلدی ہیپی زندگی گزار رہا ہے. ہم 40 سال کی عمر میں اپنے آپ سے لڑ جھگڑ کے, معاشرے سے لڑ جھگڑ کے شکل سے بوڑھے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ قیمت ہے, کسی چھوٹی دیتے ہیں. ڈاکٹر صبا شبیر صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارا جو نارملی بیہیویئرس میں جب چینج آنا شروع ہوتی ہے تو ہمارا ایز فرینڈ, ایز فیملی ممبر, اس فرد کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ٹانٹنگ ہوتا ہے, یا ہم اس کو کمپنی دیتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی پیشنٹ بننے کی راہ پہ کوئی فرد چل پڑا تو اس کو کیسے ریکگنائز کر کے ہم کیسے پریکاشنری میئرز کے ذریعے سے اس کا وہ رسک فیکٹر کم کر سکتے ہیں. دیکھیے, جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی نیگیٹیولی آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ کب سے نیگیٹو ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس کو مہینے ہو گئے ہیں, سالوں ہو گئے ہیں. آپ کو جب بھی لگتا ہے آپ کے سامنے کوئی نیگیٹو انسان آ رہا ہے, آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میں نے اس کو
اس کے مقابلے پہ بڑھ کر جواب نہیں دینا، کیونکہ اس سے وہ زیادہ نیگیٹو ہوگا، وہ لرننگ بھی نیگیٹو لے کر جائے گا، اور اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ اسے لگے گا دیکھا میں صحیح کر رہا تھا، کیونکہ لوگ بھی ایسے ہیں. اچھا، وہ آپ ضد میں ہمیشہ آ کے بھی کوشش پھر کریں. ریئیکٹ کرے گا، وہ کہے گا میں نے ہاں یہ تو لازمی آپ کو کرنا ہے. جی جی بالکل، کیونکہ دیکھیے اس کے پاس تو اس کی لرننگ میں، اس کے دماغ میں نیگیٹیوٹی فل بھری ہوئی ہے، اس کا گلاس نیگیٹیوٹی کا فل ہے. اور اگر آپ کے ساتھ وہ آ کر بیٹھتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اس کی نیگیٹیوٹی کو مقابلے پہ جواب دیتے ہیں، اور اس کو ریلیکس کرنا، سننا، انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے، اس کو سپورٹیو پازیٹیوٹی دینے کی بجائے آپ بھی بڑھ چڑھ کر اپنی سائڈ سے اس کو اور زیادہ نیگیٹو کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے یہ کیوں کہا، اور اچھا آپ لوگوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ویسا سوچتے ہیں. تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو انسان ہے وہ زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے لوگ دھوکے باز ہیں، ٹرسٹ والے نہیں ہیں، ڈس ہانسٹ ہیں، لوگوں کو برابر کا جواب دینا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے گا تو ہم نے اس کو پورا پورا جواب دے کر آنا ہے. لائک اس کی نیگیٹیوٹی فل ہے، اور وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ اس کے ساتھ برابر ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نیگیٹو آنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے اس کی ذہنی حالت اور بگڑتی ہے. دیکھیے آپ ایک پازیٹیو انسان ہیں تو آپ پازیٹیوٹی دینے کی کوشش کریں. اگر آپ پازیٹیو انسان نہیں بھی ہیں تو آپ ایک ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر میرے سامنے ایک بندہ ڈسٹرب بیٹھا ہے، دیکھیے میں نیگیٹو لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتی ہوں، دے آر ویری انوسینٹ پیپل، دے آر ریئلی ڈسٹرب. ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی محبت بھرے الفاظ کی، آپ کی دھیان کی ضرورت ہے، آپ کی سختی کی یا آپ کی نیگیٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ان کے اندر بہت زیادہ ہے. آپ کوشش کریں کہ ان کو پازیٹیولی انڈرسٹینڈ کریں اور سپورٹ کریں کہ نہیں. آپ کو دیکھیے وہ بندہ آپ کو ہمیشہ اپنے سارے تعلقات یا ہر چیز اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کے نیگیٹیولی یا اس طرح سے بتائے گا جو نارمل نہیں لگے گا. آپ بس کوشش کریں کہ اس کی پوری بات کو سنا اور اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں پازیٹیو آنسر دینے کی کوشش کرے کہ نہیں شاید یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، نہیں آپ زیادہ سوچا نہ کریں، آپ کوشش کیا کریں، اپنا خیال رکھیں. جب آپ اس کو یہ بولیں گے تو اس کو لگے گا کہ اچھا somebody is caring for me، میں امپورٹنٹ ہوں. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ بننے لگتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس کو پیشنٹ زیادہ بناتے ہیں. آپ کے دوستوں میں اگر کوئی پیشنٹ بنتا ہے یا اس کے چھوٹے موٹے سمٹمز ہوتے ہیں، ٹرائی ٹو بی پازیٹیو اراؤنڈ ہم، اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایسا انسان ہمیشہ چاہتا ہے مجھے بیٹھ کے لمبا لمبا سنو، اور ہم ایسے کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں کہ یہ آئے گا، یہ مجھے بہت لمبی لمبی باتیں سنائے گا اور ساری نیگیٹو سنائے ہمیں گا اور پیشنس میرے چاہیے اور برداشت ہمیں میں ایک نہیں. اچھا لسنر ہونا چاہیے ہاں ایسے پیشنٹ کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، بینگ سائیکولوجسٹ آئی آلویز پریفر کہ میں پیشنٹ کو بہت سارے سوال نہ کروں، جواب نہ دوں، باتیں بار بار نہ پوچھوں، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں کہ وہ پوری بات کرے. ہاں میں اس کی پوری بات کو غور سے سن رہی ہوتی ہوں، اور اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا پھر کیا ہوا تھا، آپ نے کیسا فیل کیا تھا. تو ٹرائی ٹو بی پولائٹ. جب آپ کو لگتا ہے اگر کوئی نیگیٹو بندہ ہے یا ڈسٹرب انسان ہے تو اس کو آپ پولائٹلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایسے فیل کروائیں کہ ہی از امپورٹنٹ، اور آپ اس کو کیئرنگ وے میں لے کر جانا شروع کریں. اور آپ یہ دیکھیے گا جب آپ اس کی کیئر کریں گے، اس کو سننا شروع کریں گے تو وہ نیگیٹیوٹی نیچے آئے گی، وہ بہت زیادہ نہیں سنائے گا. لیکن جب آپ بھاگیں گے تو وہ سمجھے گا کہ کچھ تو ایسا ہے، وہ زیادہ آپ کی طرف آنے کی کوشش کرے گا. اس لیے آلویز ٹرائی ٹو لسن دا پرسن اینڈ انڈرسٹینڈ ہم، اور کوشش کریں کہ اس کو پازیٹیو کر کے اٹھائیں، اپنی سائڈ سے سپورٹ دینے کی کوشش کریں، اس کو اور نیگیٹو ورڈز میں مت چینج. ڈاکٹر ساجد رزاق صاحب یہ بتائیے کہ کسی بھی پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک پیشنٹ ہے، ابھی اس میں سمٹمز ابتدائی سطح پہ ظاہر ہوئی ہیں، تو ہم اس کو فیملی لیول پہ کاؤنسلنگ دیں، ٹائم دیں، یا ہم سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو لے کر جائیں، یا ہم سائیکائٹرسٹ سے ڈائریکٹ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیں؟ کیونکہ عمومی تاثر ہمارے یہاں یہ بھی ہے، لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس اس لیے بھی نہیں جاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس سلانے والی اور نیند والی گولیاں دے دیں گے اور ٹریٹمنٹ تو ہونا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اس کو مستقل مریض اور دائمی مریض بنا دیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر جی ساجد. بالکل. دیکھیں اس میں ہمارا رویہ جو ہے، اگر ہم پیرنٹس ہیں یا فیملی ممبرز ہیں، پھر ایک پیشنٹ کی، ہم پیشنٹ کا لفظ بول رہے تھے، دیکھیں ہمیں ہر حالت میں اپنے پیشنٹ کے لیے
جو بھی میئرز ہیں کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ سے، پیرنٹس کے سمجھانے بجانے سے، اگر بالکل ارلی سٹیجز پہ ہے اس کے ایشوز، بالکل پیرنٹس کے سمجھانے بجانے سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر سائیکالوجسٹ سے یا وہ کوئی ٹھیک ہو کلوزسٹ اس کا فرینڈ ہے، کوئی اس کا رازداں ہے، وہ اس میں بالکل کنٹریبیوٹ بالکل. کرے. بہت سے دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ 90% تک چانسز ہوتے ہیں، ہر بندہ ذہنی مریض نہیں بنتا. کیونکہ بہت سے یہ کیسز میں نا لوگ والدین کے زیادہ قریب نہیں ہوتے، وہ دوستوں کے یا کزنس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بالکل. اگر دیکھیے، اگر آپ کے بچے کا دوست یا کزن ہے، اس سے ہیلپ مانگ لیں، کوئی ایشو نہیں اس میں، بالکل نہیں شرمانا چاہیے. اچھا، اگر دیکھیے سائیکاٹرسٹ کی ضرورت ہے تو بالکل ان کی ہیلپ لینی چاہیے. اگر میڈیسن سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے بالکل، کیونکہ دیکھیں اس کی ریکوری، اس کا ٹھیک ہونا سب سے اہم ہونا چاہیے ہماری نظر میں. یہ بعد کی بحث ہے کہ یہ پاگل بن گیا تھا، یہ مریض ہے یا یہ وہ ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، بعد میں آپ ڈسکشن کرتے رہیں. جس بھی طریقہ کار سے ہمارا بچہ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمیں بلا جھجک اس طریقہ کار کو اپنا لینا چاہیے. اس میں بالکل وہ شرم نہیں آڑے آنی چاہیے. باقی ڈسکس جو ہے یا بحث مباحثے وہ جاری رکھیں. آپ کا پیشنٹ، آپ کا یا آپ کا بھائی بہن، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، سب سے اہم یہ ہونا چاہیے ہماری نظر میں. بہت شکریہ. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہ ان کے کلینک کا بہت مصروف وقت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو ایک بہت ہی اہم ایشو پر رہنمائی کی. ڈاکٹر ساجد رزاق صاحب اور ڈاکٹر صبا شبیر شیخ صاحبہ، میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین، ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.